على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن مسلم بن أبي بكرة قال كان أبي يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر فكنت أقولهن فقال أي بني عمن أخذ هذا قلت عنك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة رواه الترمذي والنسائي إلا أنه لم يذكر في دبر الصلاة وروى أحمد لفظ الحديث وعنده في دبر كل صلاة. حضرت مسلم بن ابو بکرہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے الہی میں تیری پناہ لیتا ہوں کفر، فقیری اور قبر کے عذاب سے. میں نے اپنے ابا جی کو پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے تو نے یہ دعا کس سے لی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے آپ سے لی ہے. میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے یہ سنا تھا تو لہٰذا میں بھی یہ دعا پڑھنے لگ گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا ہے، تو میں نے یہ دعا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی. لیکن امام نسائی نے نماز کے بعد کا ذکر نہ کیا اور امام احمد نے اس حدیث کے الفاظ روایت کیے کہ ان کے نزدیک ہر نماز کے پیچھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب نماز مکمل ہو جاتی تھی سلام پھرنے کے بعد یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. یعنی نماز کے بعد دعا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اور سنت مبارکہ ہے. یاد رکھیے کفر سے مراد ہر قسم کا کفر ہے. کفر سے مراد، کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے آپ کو سرفراز کیا ہے آپ اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر رہے نا، تو یہ بھی کفران نعمت ہے. اللہ نے تمہیں ایک نعمت عطا فرمائی، تم شکریہ ادا کرو، یہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے یہ عطا فرمایا. دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ہر ایک کو میرے رب نے علیحدہ علیحدہ اپنی صلاحیتوں سے سرفراز کیا ہے. کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، کوئی محدث ہیں، کوئی مفسر ہیں، کوئی مفکر ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی صلاحیت سے نعمتوں سے سرفراز فرمایا. تو جس کو میرے مالک نے سرفراز فرمایا وہ اس کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، پھر فقر سے فقیری کے فتنے یا کفران نعمت یعنی دل کا فقر بھی مراد. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ اس بندے سے کبھی پیار نہیں کرتا. اللہ کبھی اس بندے سے پیار نہیں کرتا جو بخیل ہو، جس کے پاس نعمت تو ہے، مال تو ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. وہ اگرچہ ہمارے ایک فارسی قاعدہ پڑھایا جاتا تھا ابتدا میں کریمہ سعدی کے نام سے، وہ کہتے ہیں کہ بخیل اگرچہ بود زاہد بحر بر بہیشتی نباشد و حکم خبر. بخیل آدمی کبھی بھی وہ زاہد بخیل اگرچہ بود زاہد بحر بہیشتی جنتی نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس کے اندر موجود نہ ہو، سخاوت والی. اللہ سخی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری یہ صفت اس کے بندے کے اندر نظر آئے. بھائی دیکھیں جس کے پاس جو چیز ہے، جس کے پاس علم ہے وہ علم کی سخاوت کرے، جس کے پاس مال ہے وہ مال کی سخاوت کرے، جس کے پاس صحت ہے اور ہمت ہے وہ اپنی ہمت اور اس کی سخاوت کرے. ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے سے ہی سخاوت کرے گا تو جبھی اس کو اس کا اجر ملے گا. پھر یاد رکھیے عذاب قبر سے حضور نے صرف عذاب قبر سے نہیں بلکہ وہ تمام اعمال مراد ہیں جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور یہاں سے اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو دعائیں بزرگ کرتے ہوں وہ دعائیں کرنی چاہیے، ان دعاؤں میں زیادہ برکت ہوتی ہے. بھائی کسی اب دیکھیں نا جی، ایک بچے نے دعا کی، اس کے والد نے پوچھا آپ نے یہ دعا کہاں سے سیکھ لی؟ اس نے کہا میں نے آپ سے سیکھی. انہوں نے کہا میں نے اپنی طرف سے نہیں سیکھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سیکھی. حضور یہ دعا کرتے تھے اس لیے میں کرتا. ہمارے بزرگوں کا عمل کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو. ہمارے پاس دلائل نہ ہوں ایک الگ بات ہے، اچھی سیکھنے تو ہمیں بھی چاہیے دلائل کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر یہاں سے یہ بات، یہ ایک اس حدیث پاک سے جو بڑی نا
اہم بات ہمیں پتہ چلی۔ اللہ اکبر۔ کل کلاس کے دوران نا جی میں آپ کو عرض کروں، ایک چھوٹا سا بچہ، بالکل چھوٹو سا، مر کے 3 ساڑھے 3 سال اس کی عمر ہو، اتنی زیادہ سے زیادہ اس کی 3 ساڑھے 3 سال، یعنی کہ ابھی وہ پہلی حروف تہجی والی تختی کے اوپر ہے، الف با پڑھ رہا ہے۔ یہاں پر ماں کی بہن کی ننگی گالیاں دینے شروع کر دی اسے۔ اچھا جی، مجھے بچوں نے بتایا یہ ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے اور ننگی گالیاں دے رہا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اتنا سا تو ہے ابھی اور تو نے ابھی ماں بہن کی گالیاں بھی سیکھ لی۔ میں نے پوچھا آپ نے یہ کہاں سے جو ہے وہ گالیاں سیکھی؟ کہتا جی میرا فلانا بھائی ہے، میں نے اس سے سیکھی۔ انسان صرف اپنے لیے محنت نہیں کرے، حضرت آپ کی اولاد کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر۔ میرے آقا جی نے فرمایا انسان اپنی ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک سیکھتا ہے، سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں ہے۔ میں نے پھر ہمارے ایک نمازی بھی تشریف لائے، پھر انہوں نے کہا کہ قاری صاحب اس کی وجہ کیا ہے، یہ بچہ اتنا چھوٹا سا گالی کیوں دے رہا ہے؟ میں نے کہا اس کی سب سے بڑی مین ریزن ہے وہ ہے اس کے ماں باپ کا جھگڑا۔ جب گھر میں جھگڑا ہوتا ہے وہ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے ہماری اولاد بھی سیکھ رہی۔ حضرت سب سے پہلے جو بچہ سیکھتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی زبان کو سیکھتا ہے، جس طرح کی اس کے ماں باپ کی زبان ہوگی وہی زبان وہ باہر استعمال کرے۔ اور ہمارا خون پنجابی ہے تو گالی تو ایسے ہی برکت کے طور پہ ہی نکل جاتی۔ میں سب سے آج مجھے نا 26واں سال لگ گیا میری شادی کو، میں نے زندگی میں آج تک اپنی بیگم کو نہ کبھی گالی نکالی ہے نہ تھپڑ مارا ہے۔ 26 سال گزر گئے۔ مجھے سب سے زیادہ جب غصہ آتا ہے میں چپ کر دیتا ہوں، بالکل خاموش۔ اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا، میرے 5 بچے ہیں آج تک ان کو گالی نہیں آتی، میں صرف چپ کیا ہوں، میں نے کوئی گال گلوچ نہیں کی۔ اور ہر روز ہم یہ سنتے ہیں کہ جی غصے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دی، میں نے اس سے گالم گلوچ کی، اس نے میرے آگے ساتھ بدتمیزی کی۔ یہ جو آپس کا وہ ہے نا، 26 سال حضرت گزر گئے، ایک دن بھی گالی نہ نکلے، ایک دن بھی اس کو کوئی تانا یا اس کو کوئی بھی سلسلہ نہ ہو۔ حضرت بہت بڑا صبر چاہیے۔ بڑے بڑے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہماری مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن جب انسان دیکھتا ہے نا کہ میری اولاد دیکھ رہی ہے، آج جو میرا کردار ہوگا، بچیوں کے فیورٹ ہاں جی آئیڈیل کون ہوتے ہیں؟ اس کا باپ۔ بچی ہمیشہ اپنے باپ کو دیکھتی ہے، بیٹا ہمیشہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ جو کردار ان دونوں کا ہوگا وہی کردار بچوں کے اندر آئے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نے بس پیسے دے دیے، ان کے سکول کی فیس بھر دی، ان کی ٹیوشن کی فیس بھر دی، او بابا اس سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، تربیت بھی دینی پڑتی۔ آپ کو نظر رکھنی پڑے گی آپ کے بچوں کے دوست کون سے، آپ کو نظر رکھنی پڑے گی، آپ کو ان کی صحبت کی نظر۔ اب دیکھیں نا جی، جو بندہ 24 گھنٹے ان یاروں کے ساتھ رہتا ہے جن کے پاس بندوقیں ہیں، پستول ہیں، گالم گلوچ ہے، بدماشی ہے، تو انسان کیا سیکھے گا؟ وہی سیکھے گا۔ یا اس کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہے، جواریوں کے ساتھ ہے، شرابیوں کے ساتھ ہے، زانیوں کے ساتھ ہے، پھڈے بازوں کے ساتھ ہے، تو انسان کیا سیکھے؟ یہ بچہ مجھے کل کہہ رہا تھا فلاں بچہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی، میں کہا بیٹا بات سن، تو نے کوئی بدتمیزی نہیں کرنی۔ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم اخلاق سے پیش آئیں گے، ان کا کردار یہ ہے کہ وہ بدتمیزی کریں گے۔ اب کسی کے بدتمیز ہونے کی وجہ سے میں اپنا اچھا عمل کیوں چھوڑ دوں؟ بھئی اس کی تربیت نہیں ہوئی بیچارے کی، اس کو ماں باپ نے نہیں سکھایا، ان کے دوستوں نے نہیں سکھایا، ان کی صحبت میں وہ چیز نہیں آئی، تو اس میں قصور تو پہلا قصور ماں باپ کا ہے۔ اکثر بچے یہاں پر پڑھنے آتے تھے پہلے، اب ٹائم پیچھے ہوا ہے نا جی، تو اب پڑھنے نہیں آتے۔ کیوں نہیں پڑھنے آتے؟ میں نے ماں باپ سے پوچھا، یہاں پر تو اخلاق سکھایا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، تربیت سکھائی جاتی ہے، نماز روزہ مسائل اور یہ سارے معاملات سکھائے جاتے ہیں۔ وہ ٹیوشن کی دیر ہو جاتی ہے جی، ٹیوشن کو دیر ہو جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، مجھے آپ پہلی کلاس سے لے کر اوپر والی کلاس تک، PhD تک، کہیں پر آپ مجھے اخلاق اور کردار کا باب دکھا دیں۔ انگریزی ہوگی، اردو ہوگی، سائنس ہوگی، معاشرتی علوم ہوگی، میتھ ہوگا، ہر چیز ہوگی، لیکن اخلاق اور کردار کا باب آپ مجھے نہیں دکھا سکتے۔ اخلاق اور باب کا کردار سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا یا اللہ کے قرآن سے ملے گا؟ مجھے دکھانا زندگی میں آپ کو ایک نہیں بے شمار مثالیں دکھا سکتا ہوں۔
پڑھا لکھا بندہ، PhD بندہ، ڈاکٹر بندہ اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے، ماں کو گالیں نکال رہا ہے، لیکن مجھے کبھی دکھانا یار، وہ حافظ قرآن عالم دین ہو، اپنے باپ کو گالی نکالے یا اپنی ماں کو گالی نکالے، کبھی مجھے دکھانا ایسا. حسرت ہے میری کوئی ایسا بندہ نظر آئے. وہ نظر نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کہ ان کے سینوں میں اللہ کے حبیب کا قرآن ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے. قرآن نہ ہمیں بد کرداری سکھاتا ہے. اب ہم حدیث پاک بیان کرتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں. اکثر لوگ جو ہمارے نظریات سے نہیں اتفاق کرتے وہ ہمیں گالی دیتے ہیں، تم یہودیوں سے بدتر ہو، تم فلانے ہو، تم لانتی ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم قرآن پڑھ کے لانتی ہیں تو ہمیں ایسی لعنت قبول. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے سے اگر ہم یہودی ہیں تو پھر ہم یہودیوں سے جو ہے بدتر ہی صحیح. ہاں جی، جو اب اپنا اپنا کردار ہے نا، وہ بچہ جب بیان کر رہا ہے تو وہ اپنا کردار بتا رہا ہے. ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے، یہ میرا بیٹا ابھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، میں نے اس کو کہا، میرے کہا بیٹا دیکھ میں عالم دین ہوں، میں جب مروں گا میرے اوپر علماء بھی آئیں گے، سارے میرے جنازے میں آئیں گے، لیکن میرا جنازہ تو نے پڑھانا ہے. میں نے اس کو جنازہ سکھایا، میں نے اس کی تربیت کی، قرآن سکھایا، پروفیسر بھی ہے، یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہا ہے. لیکن میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے سارے آئیں گے لیکن جنازہ تو نے میرا پڑھانا ہے. میں نے وصیت اپنی لکھی، کیونکہ جب میری زندگی کا ثمر مجھے ملے گا، میری میت آگے پڑی ہوگی، میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھا رہا ہوگا، مرنے کے بعد بھی سواد آ جائے گا. اور میں نے اکثر جنازے ایسے دیکھے ہیں، یا باپ پیچھے کھڑا ہوتا ہے یا بیٹا پیچھے کھڑا ہوتا ہے، لیکن جاتی مرتبہ آخری دعا بھی اپنے باپ کو یا بیٹے کو نہیں دے سکتے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اب وہاں پر یہ تو نہیں ہو سکتا نا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، اب یہ تو نہیں پڑھا جائے گا نا، پڑھا تو یہی جائے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا یہی نہیں پڑھ سکا. تو بابو پھر تیرا پیسہ بھی گیا، تیری محنت بھی گئی، تیری مشقت بھی گئی، سب کچھ گیا. کیا سکھایا تو نے اولاد؟ اگر جاتی مرتبہ زندوں کا فوت شدہ کے ساتھ آمنے سامنے صرف یہ آخری دیدار ہے، اس کے بعد آپ قبروں کی زیارت تو کر سکتے ہیں لیکن فوت شدہ کو آمنے سامنے نہیں دیکھ سکتے. اور اگر آپ جاتی مرتبہ یہ تحفہ بھی نہیں دے سکتے تو بابو پھر تو لمحہ فکریہ ہے نا. آپ نے ڈاکٹر بنایا، آپ نے انجینئر بنایا، سب کچھ بناؤ یار، لیکن اپنی اولاد کو کم از کم اس قابل تو بناؤ مرنے کے بعد وہ جب نماز پڑھے گی وہ نہ بھی تیرے لیے دعا مانگے تو اللہ تو زبان سے نکلوائے گا نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ تو نکلوائے گا نا. میں سمجھتا ہوں میں کسی کو گالی دے رہا ہوں تو میں بڑا پہلوان اور بڑا جن قسم کا آدمی ہوں، نہیں ایسا نہیں ہوتا. اگر میں کسی کو گالی دے رہا ہوں وہ گالی کا حقدار ہے تو اس تک پہنچے گی، اگر نہیں ہے نا وہ حقدار، حضرت اس کے گناہ میرے نامہ اعمال میں آئیں گے، میری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں گئیں. اب آپ کی مرضی ہے میرے بابو، آپ نے اپنا نامہ اعمال برباد کرنا ہے، اپنی اولاد کو برباد کرنا ہے تو ٹھیک ہے، جانے دو جیسا چل رہا ہے. اور اگر نہیں کرنا تو پھر یاد رکھنا دنیا کا کوئی بھی علم قبر کے نیچے نہیں، قبر کے نیچے یا اللہ کا قرآن جائے گا یا نبی کا فرمان جائے گا. وہاں پر دنیا اللہ اور اس کے رسول کا جہان ہے. اور حشر میں بھی یہ کیٹاگرائز نہیں کیا جائے گا کہ جتنے PhD اسکالر ہیں وہ سارے ادھر آ جائیں، جتنے پروفیسر ہیں وہ ادھر آ جائیں، بلکہ یہ کہا جائے گا آج حافظ قرآن کے ماں باپ کو لایا جائے، ان کے سروں پہ تاج پہنایا جائے گا. آج ممبر لگائے جائیں، یہاں پر نور کے ممبر لگائے جائیں، وہاں پر علماء کو بٹھایا جائے گا. اگر کسی ڈاکٹر کا، وکیل کا، PhD اسکالر کا اگر ہے تو مجھے بتائیے گا، میرے علم میں نہیں، میں نے یہی پڑھا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی